السلام علیکم دوستو اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ جس کا نام غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہے، یہ جنگ 627 عیسوی یعنی 5 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ میں مدینہ منورہ کا دفاع مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ دشمن افواج کی تعداد 10,000 سے زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ جنگ اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ مسلمانوں نے خندق کی حکمت عملی اپنائی، جو عرب کے لیے بالکل نیا اور غیر متوقع تھا۔ غزوہ احد کے بعد قریش نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کی۔ یہود کے قبیلے بنو نذیر نے قریش اور دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا۔ یہود کے قبائل جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ نے قریش کو یہ یقین دلایا کہ وہ مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کی مخالفت کریں گے۔ اس طرح مختلف قبائل نے ایک اتحادی فوج تیار کی، جس میں قریش مکہ، غطفان، بنو سلیم اور دیگر شامل تھے۔ یہ اتحادی افواج مدینہ کی تباہی کا ارادہ لے کر آگے بڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ ایک بڑی اتحادی فوج مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کی کھلی سمتوں پر خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کو روکا جا سکے۔ یہ حکمت عملی عرب میں پہلی مرتبہ اپنائی جا رہی تھی، کیونکہ عرب قبائل عام طور پر میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑتے تھے۔ مسلمانوں نے انتہائی محنت سے خندق کھودی۔ یہ خندق تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، کافی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن کے گھوڑے اسے پار نہ کر سکے۔ اس دوران مسلمان بھوک اور تھکاوٹ کا شکار تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کیا تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ خندق کی تیاری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ اتحادی افواج مدینہ پہنچیں اور خندق کے اس پار رک گئیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کی افواج چالاکی اور طاقت سے خندق عبور نہ کر سکیں اور یہ جنگ محاصرے کی شکل اختیار کر گئی، جو تقریباً 27 دن تک جاری رہی۔ محاصرے کے دوران مدینہ میں حالات انتہائی سخت تھے۔ غذائی قلت، سرد موسم اور مسلسل حملوں کے خطرے نے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ دوسری جانب یہودی قبیلے بنو قریظہ نے بھی اس مشکل وقت میں عہد شکنی کی اور دشمن کے ساتھ ملنے کی کوشش کی۔ منافقین نے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہا۔ اس جنگ میں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، مگر دشمن قبائل کو ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر دشمن قبائل میں اختلافات پیدا کر دیے۔ انہوں نے قریش اور یہود کے درمیان ایسی افواہیں پھیلائیں کہ دونوں کو ایک دوسرے پر شک ہونے لگا، جس سے ان کے اتحاد میں دراڑیں پڑ گئیں۔ جنگ کے آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی۔ ایک شدید طوفان آیا جس نے دشمن کے خیمے، سامان اور آگ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ دشمن افواج بدحواس ہو گئیں اور اپنی جگہ چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور ہو گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور بغیر کسی بڑی لڑائی کے دشمن کو شکست ہو گئی۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کی مدینہ میں پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ اس جنگ نے دشمن قبائل کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان ایک مضبوط اور متحد قوم ہیں، جنہیں شکست دینا آسان نہیں۔ اس جنگ کے بعد مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قریظہ کی بغاوت کا بھی خاتمہ کیا گیا اور مدینہ میں مسلمانوں کا اقتدار مستحکم ہوا۔ دوستو، یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور صحیح حکمت عملی سے بڑے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ ایک سبق تھی کہ ایمان، اتحاد اور صبر سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔